اپنے لیے رول ماڈل، اپنے لیے اسوہ صرف اور صرف نبی کی ذات کو سمجھیں اور اسی میں پراؤڈ کریں. غیروں کے طریقوں میں، یہودیوں کے طریقوں میں، نصرانیوں کے طریقوں میں، ویسٹرن کلچر کے اندر اولڈ ہاؤس والی تہذیب اور کلچر کو تھوکیں، ملک سے بھگائیں اور ملک میں اسے پنپنے نہ دیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آخر میں قرآن میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی جو میں نے آیت پڑھی تھی قرآن مقدس کی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کہ ہمارے درمیان جتنے اختلافات ہیں، جتنے انتشار ہیں، جتنی لڑائیاں اور چھینا جھپٹی اور ساتھ لیٹ پولنگ ہے، اسے ختم کرے، دفن کرے اور اپنے نبی کی تعلیمات سے وابستہ ہو. ہمارے نبی نے صاحب ٹکرانے کا، کریش کرنے کا کوئی درس نہیں دیا ہے. ہمارے نبی نے میل کا، محبت کا، پریم کا، سدبھاونا کا، پیار کا، شفقت کا، محبت کا، رحمت کا، ایک دوسرے کے ساتھ آدرش کا، مان کا، سمان کا، یہ ہمارے نبی نے درس دیا ہے. یہی آپ کا اسوہ ہے، یہی آپ کا آئیڈیل ہے، یہی آپ کا نمونہ ہے. ہم اسے اپنائیں. چنانچہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ. اگر آپ اسمارٹ بننا چاہتے ہیں سنت میں ڈھل جائیے، آپ سب سے بڑے اسمارٹ بن جائیں. بالکل اتھینٹک چیز. اور سنت سے ہٹ گئے تو پھر آپ حیوان بن جائیں. یہ نہیں بتا رہے؟ ہاں، سنت سے ہٹ گئے حیوان بن جائیں گے. حیوان کا مطلب جانور. اور سنت پہ آ گئے آپ انسان بن جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا تھا کہ سارے جھگڑے ختم کر کے رسول اللہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کر دو، ورنہ ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اور جو سنت ہے اس سنت میں ادنا دل کے اندر حقارت اور یہ کہ صاحب یہ پرانے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری اتباع کرو، میرے احکامات کو فالو کرو. اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسے ہی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دیہات سے، گاؤں سے آئے اور جب تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن جو ہے وہ بٹن کھلے ہوئے تھے. تو ان صحابی نے دیکھا اور زندگی بھر کبھی اپنے کرتے میں بٹن نہیں لگایا. کہتے تھے میں نے اپنے آقا کو اس طرح دیکھا ہے، میں بھی اسی طریقے پہ رہوں گا. اپنے آقا کو دیکھ کر آپ کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پہ نہیں چلے. آج صاحب ہم کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، مسجد میں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ ہمارے دل میں سچا عشق، جس کو سچا عشق ہوگا وہ آقا کے ایک ایک طریقے پر چلے گا، اسی میں عزت محسوس کرے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے. آج ہم نے بے وفائی کی اس لیے ہم ذلیل ہیں، ہم نے بے وفائی کی ہے اس لیے ہم پامال ہیں. کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے، یعنی دنیا کیا ہے،
لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی سارا فیصلہ پھر اللہ تمہارے حق میں کرے گا جب تم سچے نبی کے عاشق بن کے دھرتی پر جیو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی تعلیمات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے وابستہ کرنے اور آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور سب کو لے کے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔